بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق اللہ العظیم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے۔ سابقہ اسباق کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ہجرت کے سفر کا آغاز، یہاں سے سبق چلنا ہے آج کا۔ یہ آج کے سوالات جو بچوں نے گروپ میں بھیجے ہوئے تھے کہ صحابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے یہ الفاظ مبارکہ بولے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، یعنی اللہ کے نبی صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کون سے صحابی؟ جزاک اللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا سوال ہے، کون سا کافر سردار قرآن مجید کے مقابلے میں بازار سے کہانیاں لا کر سناتا تھا؟ میرا خیال ہے آج جو ہے نا وہ اس طرف دھیان کوئی نہیں کسی کا بھی ہوا۔ پہلے تو ساتھی جو ہیں وہ اس گروپ کے اندر جو بھی ہیں، نظر بن حارث۔ تیسرا سوال ہے، نبی کے نماز پڑھنے کے دوران کون سے کافر نے گلے میں چادر ڈال کر بل دیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، عقبہ بن ابی معیط۔ اگلا سوال ہے جی، حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ ایریٹریا، ایتھوپیا، سوڈان۔ نجاشی حبشہ کا اصل نام کیا تھا؟ اصحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفتی صاحب آج والدین کے حقوق بیان کر رہے تھے، مجھے وہ واقعہ بڑا یاد آیا اور محسوس بھی ہو رہا تھا۔ ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، قاری عبدالحفیظ صاحب اس وقت یہاں خطیب ہوا کرتے تھے، جنگ والے۔ تو ہم اس وقت دونوں بھائی زیر تعلیم تھے، 2-3 سال کا عرصہ یہاں خطیب رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ تشریف لائے، کہنے لگے کہ آج رات سیالکوٹ میں میرا بیان تھا۔ تو جس وقت میں بیان کرنے پہنچا ہوں تو ایک بڑھیا مجھے ملی ہے، اس نے کہا مولوی صاحب تھوڑی بڑی مہربانی، اج ماں دی شان ضرور بیان کرے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث کے تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں جس وقت میں نے تقریر شروع کی مجھے کسی نے بتا دیا کہ وہ فلاں جو ہے نا اس کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے فلاں جگہ۔ کہتے ہیں تقریر میں کرتا رہا، وہ ساری تقریر میں روتا رہا۔ تو تقریر کے بعد جس وقت لوگ ملنے کے لیے آئے نا تو روتے ہوئے مل کے کہتا ہے مولوی جی تھوڑا بھلا ہوئے، مینوں تے اج پتہ لگ گیا کہ ان پونا دا بھی ایک قدر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بہت ساری کمی ہے، خاص کر کے دین سے دوری جب سے شروع ہوئی ہے، قرآن سے دوری، تو یہ والدین جو ہے نا ان کی اب وہ پہلے والی عزت اور مقام اولاد کے ہاں نہیں رہی۔ یہی وجہ بنی کہ اب اولڈ ہوم یا اولڈ ہاؤس بن گئے والدین کو جمع کروانے کے لیے۔ ہاں جی، اسباق کا خلاصہ، کل حیات طیبہ 63 سال، قبل از نبوت 40 سال، مکی زندگی 53 سال، مدنی زندگی کتنی؟ 10 سال، ولادت باسعادت واقعہ فیل سے 50 دن بعد، واقعہ شق صدر جو پہلا ہوا، والدہ ماجدہ کی وفات، دادا جان کی وفات، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کب ہوا، تعمیر بیت اللہ، پہلی وحی کا نزول، یہ وہ واقعات ہیں جو نبوت سے قبل ہوئے۔ اب اگلا دور ہے
جو نبوت ملنے کے بعد کا دور ہے اور ہجرت سے پہلا دور ہے، اسے نبوی سال کہتے ہیں۔ تو پہلا، دوسرا، تیسرا نبوی سال یہ کیا ہوا؟ خفیہ تبلیغ۔ چوتھا نبوی سال اعلانیہ تبلیغ۔ پانچواں نبوی سال، اب آواز کم ہونی شروع ہو گئی ہے جی، اونچی آواز سے، سورۃ الکہف کا نزول جی۔ چھٹا نبوی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ساتواں، آٹھواں اور نواں نبوی سال شعب بنی ہاشم میں میسوری اور قید والی زندگی۔ 10واں نبوی سال جی عام الحزن۔ اس سال کے اندر 2 بڑی وفات ہوئیں۔ نمبر 1 ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات اور ابو طالب کی وفات، چچا جان کی۔ 11واں نبوی سال جی جزاک اللہ جی، سمجھ نہیں آئی؟ یثرب کے 6 افراد نے، 6 خوش نصیب لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے نکاح بھی ہوا۔ 12واں نبوی سال جی بیعت عقبہ اولیٰ اور 13واں نبوی سال بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو ہجرت حبشہ کدھر گئی؟ تو یاد رکھیں نا جی، یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ کورس کے اختتام پر جب ہم جائیں تو کم از کم یہ سیرت النبی کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ سب کے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ ہجرت کی ابتدا جی نبوت کا 13واں سال ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جس طرح کہ عرض کیا تھا کہ اکثر صحابہ چلے گئے تھے، معروف صحابہ میں 2 صحابہ باقی رہ گئے تھے، ایک حضرت صدیق اکبر اور دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ جناب صدیق اکبر نے ہجرت کے لیے اجازت طلب کی، فرمایا ابو بکر اللہ رب العزت آپ کو رفیق سفر دے گا تو پھر جو ہے نا آپ ہجرت کرنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفیق سفر کا سوچتے اور ذہن میں یہ بھی آتا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں رفیق سفر بن جاؤں۔ تو ایک دن وہ آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت اور حکم آ گیا۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ صبح کے وقت یا شام کے وقت تشریف لایا کرتے تھے، تو جس دن ہجرت کرنا تھی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہی تشریف لے کے آ گئے۔ خیر تو ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں خیریت ہی ہے، تنہائی مجھے چاہیے، میں ہوں اور آپ ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے، یہاں سارے ہی قابل اعتماد فرد ہیں، آپ جو بھی بات کریں گے یہ بات یہاں اس گھرانے میں ہی رہے گی، 4 دیواری سے باہر نہیں نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہجرت کا جو ہے نا حکم آ گیا ہے اور آج کی رات جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، آج کی رات ہم نکلیں گے۔ اب مکے والوں کے بہت ساری امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی، قربان جائیں ایسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ لوگ جان کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، لیکن اپنی امانتیں کس کے پاس رکھوا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یعنی اعتماد اتنا ہے کہ باوجود اس کے کہ دین کا اختلاف ہے، مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، قتل کے منصوبے جو ہیں بن رہے ہیں، لیکن ساتھ جو ہے امانتیں ادھر ہی پڑی ہیں۔ اب قتل کے منصوبوں میں بھی بن چکا ہے منصوبہ، لیکن کوئی کافر نہیں آیا کہ آپ ہماری امانت واپس کر دیں، نہیں ملا سیرت کی کسی کتاب میں۔ یعنی انہیں یقین تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر ہم اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہو گئے تو تب بھی ہماری امانتیں جو ہیں وہ ضائع نہیں جائیں۔ قربان جائیے رحمت کائنات کی سیرت طیبہ پر۔ میں اور آپ اس جگہ ہوتے ہم کیا کہتے کہ یار جو لوگ میری جان کے دشمن ہیں ان کا مال جو ہے وہ مال غنیمت ہے، ہڑپ کرو اور لے جاؤ ساتھ، میں کون سا اپنی خوشی سے جا رہا ہوں، یہ تو
یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں، ہم جیسے کوئی ہوتے ہیں تو وہ ساتھ لے کے آ جائے۔ لیکن وہاں کون ہے؟ وہاں امام الانبیاء ہیں، جن کا ہر فعل امت کے لیے سنت بننا ہے اور امت کے لیے اسوہ حسنہ بننا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جتنی امانتیں ہیں ساری نکال لی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا، علی یہ فلاں کافر کی امانت، یہ فلاں کافر کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ ساری امانتیں چیک کرو، گن لو، اور یہ کل کو آپ نے ان کفار کو واپس کر کے آنا ہے۔ ایک ڈیوٹی تمہاری یہ ہے، اور دوسری آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آج رات میری چارپائی پہ، میرے بستر پہ تم نے لیٹنا ہے اور اوپر میرے والی چادر اوڑھ لینی ہے تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی، اور اسی رات کفار نے جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ وہ جس طرح کہ کل بیان ہو چکا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک بندہ، اور انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے کہ جس وقت نکلیں گے یک بارگی حملہ ہوگا اور ہم اپنے پلید منصوبے میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکلنے لگے اللہ کے حکم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کی، مٹھی جو ہے وہ بھری مٹی کی اور ان کی طرف پھینک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر کے چلے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، فرمایا آگے بھی ہم نے رکاوٹ کر دی، پیچھے بھی ہم نے رکاوٹ کر دی، ہم نے ان ظالموں کو اندھا کر دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے گزرے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا ہے اور ساتھ لے کر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تک پہنچے ہیں۔ اب غار ثور میں پہنچ کر چونکہ رات کا وقت ہے، سجائی نہیں دے رہا، نظر نہیں آ رہا، لائٹنگ کا اہتمام نہیں ہے، جناب صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں آپ تھوڑی دیر رکیے، اندر سے میں صفائی کر کے آ جاتا ہوں۔ اندر سے ساری صفائی وغیرہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ان کے شایان شان جیسی جگہ بن سکتی تھی وہ بنائی، اور ٹٹول کے دیکھا جہاں پر سوراخ ہیں وہاں اپنی چادر کو پھاڑا اور چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بات تو نہیں ملتی، لیکن سیرت کی کسی کتاب میں یہ بات ہے کہ ایک سوراخ جو ہے وہ خالی رہ گیا تھا، جس جگہ پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھ لی کہ کہیں اس سے کوئی حشرات الارض، کوئی موذی کیڑا نہ نکل آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود مبارک میں لے کر جناب صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب صبح جس وقت ہوئی، انتظار ہو رہا ہے، کیوں نہیں نکل رہے؟ انتظار کرتے کرتے پھر جو ہے قریش گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سو رہے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے چادر اتاری، دیکھا کہ نیچے تو علی ہیں، بتاؤ بھائی محمد کدھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا پہلے آپ دے رہے ہو، پوچھتے مجھ سے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ پر تشدد کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ تشدد سہتے رہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ باہر تلواروں والے پہرا دے رہے ہیں اور ارادے بھی قتل کے ہیں اور ان کو روک ٹوک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یا علی کیا اس رات آپ کو نیند واقعی آ گئی تھی؟ ہاں، جب دان کے دشمن جو ہیں گھر کے پائے ہوں، روکنے والا کوئی نہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہ تو نیند ہی نہیں آتی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے جتنی مزے کی نیند اس رات آئی تھی شاید اس سے پہلے کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی امانتیں تھیں وہ ساری مجھے دے کے گئے تھے، مجھے یقین تھا کہ کل میں نے یہ امانتیں واپس کرنی ہے، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔
اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی ساری امانتیں کس کے حوالے ہو گئیں؟ اونچا بولیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور اللہ کی امانت کس کے حوالے ہو گئی؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے۔ مقدر کی بات، وہ بھی عظیم صحابی، یہ بھی عظیم صحابی، ان کو لوگوں کی امانتیں سپرد کی گئیں، صدیق اکبر کو اللہ نے اپنی امانت جو ہے وہ سپرد کر دی۔ یہ واقعہ جو میں بتا رہا تھا سیرت میں ہے، حدیث میں نہیں کہیں ملتا، کہ اس غار کے اندر ایک سانپ تھا، اس نے صدیق اکبر کی ایڑی پہ ڈس لیا، صدیق اکبر کو تکلیف بڑی ہوئی، اور واقعی تکلیف ہوتی ہے، زہر اس کا سرایت کر جاتا ہے خون کے ساتھ ساتھ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی تکلیف ہوئی وہ ساری کی ساری تکلیف اپنے وجود پر اتنی برداشت کی، معمولی سی حرکت بھی اپنے وجود کو نہیں، معمولی سی حرکت بھی۔ کس وجہ سے؟ کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیند میں، ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ قربان جائیں صدیق اکبر کے گھرانے پر۔ ادھر صدیق اکبر سارا کچھ سہ رہے ہیں، اور یاد کریں تیمم کا واقعہ جب ہوا، اماں جی کا ہار گم ہو گیا تھا، اماں جی کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما آرام کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا مصیبت بنی، کیوں یہ ہار لایا گیا، کیا مصیبت بن گئی، اب نماز کا وقت جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر میرے والد صاحب وہ تشریف لائے، اور خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے ہیں میری گود میں، تو انہوں نے آ کے مجھے بھوکے مارے، کیوں تو یہ کام کر کے آئی، اگر لے کر آنا ہی تھا تو سنبھال کے رکھنا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو تکلیف تو ہوئی، لیکن اپنے وجود کو حرکت نہیں دی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل۔ صدیق اکبر کے گھرانے کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، اب قریشی جس وقت دیکھا کہ حضرت علی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اب تو وہ بھاگ گئے، آوارہ ہو کے بھاگ گئے، اندھے ہو گئے، منصوبہ سارا خاک میں مل گیا ہے، گویا کہ ان کی تو پونجی لٹ گئی ہے۔ اب ہر طرف تلاش شروع ہو گئی، ہر طرف تلاش شروع ہو گئی، لوگ چلتے چلتے یہاں تک بھی آ گئے۔ اب بعض روایات کے اندر ہے کہ غار کے منہ پر، غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا لگا دیا تھا، اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، اس نظریے سے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ حکم دیا، اس لیے کہ ادھر اندر دھیان کسی کا نہ آئے۔ گو کہ سید سلمان ندوی رحمہ اللہ انہوں نے اس کی تردید بھی کی ہے، ضعیف روایات ہیں۔ بہرحال جو اللہ کبوتری کو، مکڑی کو حکم کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر ان اسباب کے بھی اپنے محبوب کی حفاظت کرنے پہ قادر ہے۔ بہرحال وہ غار کا دہانہ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، غار کی وہ ساری بناوٹ، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اب وہ بالکل سامنے آ گئے، اندر سے نشیبی ہے، اس کا دہانہ ذرا اوپر ہے۔ صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ پاؤں کیوں نظر؟ یہاں آ کے کھڑے ہو گئے کہ یہاں تک جو ہے نا وہ جوتوں کے، پاؤں کے نشانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا کریں؟ اب ذرا بھی انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہیں سیدھی ہمارے تک پہنچنی ہیں۔ فرمایا ما اظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو بندوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا جو ہے اللہ ہے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے ان اللہ معنا، میں اپنے ان دونوں بندوں کے ساتھ ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات، چونکہ آج کل سوشل میڈیا ہے، ہمارے نوجوان اپنے مذہب کا مطالعہ بہت کم رکھتے ہیں، ٹائم دینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، لیکن چلتے چلتے جب کوئی کلپ آ جاتا ہے کسی رافضی کا، ان کی طرف سے بات سن لی، پھر وہ بات دور نہیں کی اور اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا صحابہ اکرام کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کلپ آیا تو اس کو دماغ میں جگہ دے دی۔ اگلے دن ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا، میں بھی دیکھ رہا تھا تو ایک رافضی کا کلپ سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ جانتے ہو ابو بکر کو ساتھ کیوں لے کے گئے؟
علی کو پیچھے کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے، زبان اجازت نہیں دیتی، لیکن اب یہ کفر بک رہے ہیں لوگ۔ آپ کو اس حوالے سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی خلاف اسلام، خلاف قرآن، خلاف صحابہ یا خلاف پیغمبر اسلام کوئی بات سنیں، اپنے علماء سے آ کے اس بات کو ضرور جو ہے نا اس کی صفائی کروایا کرے، اس کی حقیقت پوچھا کرے۔ لوگ دجل سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ کہہ رہا تھا ابو بکر سے خطرہ تھا کہ یہ جا کر قریشیوں کو بتا دے گا، اس پہ خطرہ تھا، اس لیے ابو بکر کو تو لیا ساتھ اور علی کو پیچھے چھوڑ گئے، اس پہ اعتماد تھا۔ اب جب اللہ عقل چھین لے تو اب بندہ ایسی بہکیاں ہی مارتا ہے، بندہ ٹھنڈے دل سے سوچے۔ ایک لمحے کے لیے میں ان کی بات کو مان لیتا ہوں کہ ابو بکر پہ خطرہ تھا اس لیے ابو بکر کو ساتھ لیا، یا وہ کہہ رہا تھا ابو بکر ساتھ چمٹ گئے جان بوجھ کے، ساتھ لینے میں اس کی بات بنتی نہیں کہ اگر اللہ کے نبی خود ساتھ لیں تو پھر تو اللہ کے نبی کا اعتماد نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابو بکر ساتھ چمٹ گیا تو اس لیے رسول اللہ نے بھی اسے ساتھ ملا لیا۔ سوال تو یہ ہے ابو بکر کو بتایا کس نے ہے کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے ابو بکر کو بتایا کس نے ہے؟ یہ منصوبہ بقول ان کے یا رسول اللہ کے پاس ہے یا حضرت علی کے پاس ہے، تیسرا تو کوئی بندہ نہیں ہے۔ اب لازمی بات ہے بتانے والے یا رسول اللہ ہیں اور حقیقت میں بھی یہی رسول اللہ ہیں، اس لیے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر پہ مکمل اعتماد ہے۔ نمبر 2، اگر رسول اللہ نے نہیں بتایا، ابو بکر کہاں سے سن کر رسول اللہ سے چمٹے ہیں؟ لازمی بات ہے حضرت علی سے سن کر چمٹے ہیں ساتھ بقول ان کے۔ اب اس میں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر انہیں مومن سمجھ کے بتا رہے ہیں تو یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی ان پر مکمل اعتماد ہے۔ اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منافق سمجھ کر بتا رہے ہیں جیسے کہ ان کا گمان ہے، تو پھر سوال یہ ہے قصور اس میں ابو بکر کا ہے کہ قصور حضرت علی کا ہے؟ ہاں، جس چیز کا شکوہ کر رہے تھے صدیق اکبر پر، وہ تو الزام آ گیا سیدنا علی المرتضیٰ پر۔ وہ والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایسے ہی کسی صحابی دشمن کا، عصر کی نماز کا یا کوئی نماز کا ٹائم، تو وہ لوگ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو سامنے لکھا ہوا ہے مسجد میں داخل ہوئے، چراغ مسجد محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہاں ان کے نام لکھے ہیں، یہاں نہیں نماز پڑھنی، اگے چلو۔ دوسری مسجد میں گئے وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے، تیسری مسجد میں گئے وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ جب چوتھی مسجد میں پہنچے نا تو وہاں بھی لکھا ہوا یہی ہے ابو بکر و عمر۔ تو ایک غالی کو غصہ آیا، اس نے جو پکڑا نا پتھر تو سیدھا مارا حضرت عثمان کے نام کو، اور وہ پتھر جا کے لگا حضرت علی کے نام۔ دوسرے نے کہا خبیثہ ہے کی کیتے ہی، اب اس سے اور تو جواب بنا کوئی نہ۔ اس نے کہا ان دا بھی علاج ہے بھی انہوں نے وڑ وڑ کے بہن کہ حضرت علی کے نام کو اگر پتھر لگا ہے تو علی کا علاج ہے، یہ بھی انہوں نے وڑ وڑ کے بہن۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں پختہ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ جمعے کے خطبے میں اکثر خطباء سے یہ سنتے ہیں، رحمت کائنات نے فرمایا اللہ اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یا رسول اللہ کس معاملے میں؟ فرمایا فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابی پر تنقید نہ کرنا۔ جس نے صحابہ سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کے دل میں صحابہ کا بغض، اس کے دل میں میں محمد الرسول اللہ کا بغض۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جس وقت صبح اٹھے حضرت صدیق اکبر کا رنگ متغیر پایا، پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کالے نے ڈس لیا ہے۔ رحمت کائنات نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک جو ہے وہ لگا۔ اللہ نے آپ کے تھوک مبارک میں بڑی برکات، بڑی بیماری کو کر حدیث پڑھتے ہیں جہاں صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگ رہی ہے، سام کے اثر کا پیسہ کے ذہن کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھ میں لعاب دہن لگ رہی ہے، پیپر کے موقع پر آنکھ سے بیماریاں ختم ہو رہی ہیں۔ غالباً حضرت محمد بن مسلمہ یہ گستاخ رسول کو
کر کے آ رہے ہیں اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا پہ کام لگائی ہے، خوب مبارک لگائی ہے، ان کی ہڈی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اللہ نے اتنی بار بات رکھی ہے کہ یہ مبارک اگر کڑوے کنویں میں جایا کرتی تو کڑوے کنویں میں اللہ۔ اب یہ 3 دن کیا ہوگا، 3 دنوں کے اندر صدیق اکبر کا گھرانہ سارے کا سارا خادم بنا ہوا۔ وہ میں نے لکھا کہ مشن خاندان ابو بکر، اب 3 دنوں میں اس خاندان ابو بکر کا مشن کیا تھا؟ غلامی یہ رسول میں موت بھی کم۔ حقیقت بات ہے اس شعر کے مصداق جو ہیں وہ صدیق اکبر کے گھرانے والے، جن کو واقعی پتا تھا کہ موت سر پہ لٹک رہی ہے، لوگ پیچھا کر رہے ہیں، پائے گئے تو پکڑے گئے تو قتل ہو جائے، لیکن صدیق اکبر نے اور ان کے گھرانے نے اور معاف غلامی رسول کس نے غلامی کے رسول کو چھوڑنا چاہیے، یہ غلامی کے رسول جن کی ہمارے اندر کمی ہے۔ تو صدیق اکبر کا سارا جب وہ صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ اس کے آگے جب سفر چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اکبر کا آگے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، رسول اللہ کو پوچھنا پڑا کیا خیر ہوا ہے، کبھی آگے کا رسول اللہ کے حکم پھر خیال آتا ہے شاید پیچھے سے پاور تین مچ رہا ہے، پھر پیچھے ہو جاتا ہوں، خیال آتا ہے کہ دائیں طرف سے تین آ گیا ہو جاتا ہوں، بائیں طرف سے تین آ گیا، ایسے صدیق اکبر جو ہے رسول اللہ کا گواہ آگے ان کے ذمہ کیا ہے؟ مکے کی جاسوس تھی، قریش کی جاسوس تھی، جو پہلی ہوتی تھی شام کو بیٹی اسماء یہ فیصلہ صدیقہ ہے، یہ بڑی ہے، فیصلہ صدیقہ کی یہ ہے۔ ابو جہل نے جس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوڑتا ہوا سیدھا ابو بکر کے گھرانے، اسے پتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں تو ان کا دوسرا سیدھا ادھر پہنچا، پھر واپس کرتا ہے اندر سے حضرت اسماء کیا بات ہے، کہا محمد کدھر ہے، کہا کس کا ہے، ابو بکر اتنا زوردار پڑھ مارا، حضرت اسماء کے منہ پر اتنا زوردار پڑھ مارا کہ حضرت اسماء کا گفتار کہہ کے مطلب ہو گیا، کان میں جو باری تھی وہ بھی گر گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کدھر نکل رہا ہے، اور ان کی حضرت اسماء کہ کھانا بناتی ہے رات کو اور کھانا بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتی ہے، یہ دروازے سے بھی ہوئے کھانا بن گیا کچھ سے بات نہیں کری، چیز نہیں مل رہی، کسی نہیں مل رہی، اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کے ساتھ بند ہے، جس وقت رسول اللہ نے دیکھا چادر کے 2 ٹکڑے ہوئے تو انہوں نے ان کو لکھ دیا کہ چادر کے 2 ٹکڑوں والی یا 2 چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جاری حضرت جن کی ڈیوٹی کیا ہے، سارا دن بکریاں چلاتے ہیں اور بکریاں چلا کے جس کو شام کا اندھیرا ہو جاتا ہے یہاں چلاتے